لہو گرم رکھنے کے لیے ہمیں پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنے کی ضرورت تھی۔ میں نے ہنگامی طور پر ایک اجلاس بلایا اور عارف کے ذریعے شام 6 بجے گیراج میں میٹنگ کا کہہ دیا۔ اگلے روز ہم پانچوں عارف کو لے کر گیراج میں پہنچے تو تمام لڑکے وہاں موجود تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ اب ہمیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اپنے کام کو تندہی سے آگے بڑھانا چاہیے۔ ہٹ اینڈ رن کے تحت آپ لوگوں نے اپنے ٹارگٹ چننے ہیں۔ چونکہ لڑکے دہلی اور گرد و نواح سے واقف تھے، اس لیے میں نے کہا کہ ایک ٹولی میں 3 لڑکے ہوں گے اور ان کا کمانڈر میرا ایک ساتھی ہوگا۔ میں نے 9 لڑکوں کی 3 ٹولیاں بنائیں اور اپنے 3 ساتھی نمبر 2 کو چھوڑ کر ان کا ایک ایک کمانڈر بنا دیا۔ میں نے انہیں کہا کہ ٹارگٹ چنتے وقت ایک بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ شہری آبادی کو جانی اور مالی نقصان نہ ہونے پائے۔ ہمارا مقصد سراسیمگی پھیلانا اور ان یونیفارم میں موجود سپاہیوں کے خلاف لوگوں میں نفرت پیدا کرنا تھی۔ ٹارگٹ چننے کے بعد وہ مجھے ٹارگٹ کی تفصیل بتائیں گے اور اگر ٹارگٹ ہر لحاظ سے محفوظ مفید ہوا تو اس ٹارگٹ کے لیے ضروری سامان مہیا کروں گا۔ میں نے لڑکوں سے کہا کہ پرسوں صبح 9 بجے کشمیری گیٹ، گاندھی سمادھی اور لال قلعہ کے سامنے بالترتیب اے، بی اور سی گروپ پہنچ جائیں، جہاں پر میرے تینوں ساتھی انہیں ملیں گے اور ٹارگٹس کی تلاش میں ان کے ہمراہ رہیں گے۔ سب نے اس پروگرام کو پسند کیا۔ میرے ساتھی بھی اصلی فارم میں آ گئے اور اس نئے مشن کے لیے خود کو تیار کرنے لگے۔ ان ٹارگٹوں کی تلاش سے ایک مقصد میرا یہ بھی تھا کہ میرے ساتھی دہلی سے اچھی طرح واقف ہو جائیں اور میں بھی ان کی حاصل کردہ معلومات پر اپنے نقشے میں نشان لگا سکوں، جہاں ایسی کارروائیاں کی جا سکیں اور وہ حساس مقامات جو اب تک میری نظروں میں نہیں آئے تھے ان کے متعلق بھی جان سکوں۔ ان ٹولیوں نے تقریباً 10-12 حساس مقام تلاش کرنے تھے۔ ان یونیفارم مقامات سے میری مراد صرف فوجی نواحی علاقے نہیں تھے، بلکہ پولیس ریزرو، پولیس نیوی، سی بی آئی اور ایئر فورس کے دفاتر کے علاوہ پولیس لائنز، فوجی اور آل انڈیا ریڈیو اسٹیشن بھی تھا جہاں فوج کا پہرا ہوتا تھا۔ میں نے اس بات کی تفصیلی وضاحت کر دی تھی۔ طے شدہ وقت پر میرے ساتھی مقررہ جگہ پر ملے اور اپنے ٹارگٹس کی تلاش میں دہلی اور گرد و نواح میں پھیل گئے۔ ہر شام 8 بجے میں ساتھیوں کے گھر جاتا۔ ہم نے دہلی اور گرد و نواح کے نقشے لے رکھے تھے۔ میرے ساتھی اپنے نقشوں پر نشان لگاتے اور اس علاقے کی تفصیل مجھے بتاتے اور میں اپنے نقشے پر نشان لگا کر ان سے حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں سمری تیار کرتا۔ یوں تقریباً 10 دن میں مجھے 14 حساس مقامات کی نشاندہی ہو چکی تھی۔ تمام ٹولیاں بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ میں نے ان 14 مقامات کی ان کی اہمیت کے حساب سے منصوبہ بندی کر لی اور 3 دن میں ان ٹولیوں کے ہمراہ ان مقامات کو دیکھنے جانچنے کے لیے گیا۔ اٹیک اور بھاگنے کے راستے کا تعین کیا۔ درجہ بندی میں اول ریڈیو ٹرانسمیشن دوم سی بی آئی ہیڈ کوارٹر اور سوم میں 3 مقام یعنی آرمی، ایئر فورس، نیول ریکروٹنگ سینٹر کو دی۔ ان تمام مقامات پر مدافعت کا کوئی امکان نہیں تھا اور میرے ساتھیوں اور لڑکوں کو گروپ کی صورت میں 2-2 کی ٹولیوں میں اٹیک کر کے بھاگنے کا عملی تجربہ ہو جاتا۔ میں نے نیو ہمدرد سے رابطہ کیا اور مزید 15 ٹائم بم طلب کیے۔ اس نے 1 ہفتے میں بموں کی فراہمی کا ٹائم مانگا۔ میں چاہتا تھا کہ اگر اس مشن میں میرے ساتھیوں اور لڑکوں کی کارکردگی حوصلہ افزا رہی تو میں اس بڑے مشن انجام دینے کی پلاننگ کروں گا جس کے متعلق میرے سینئرز نے مجھے بتایا تھا کہ وہ مشن ہمارا پریسٹیج میٹر بن چکا ہے۔ میں نے بھارت میں اب تک کے قیام کے دوران جب بھی اس مشن کے متعلق سوچا، میرے ساتھیوں کی کم تعداد اور وسائل کی کمی آڑے آئی۔ اب ان نڈر لڑکوں کی وجہ سے ہماری عددی کمی تو پوری ہو چکی تھی اور نئے ہمدرد کے ذریعے ہر طرح کے اسلحے کا حصول بھی ممکن ہو گیا تھا۔ ہمارے سینئرز نے یہ بھی انتظام شاید اس لیے کیا تھا کہ وہ ہماری سابقہ کارکردگی سے متاثر اور مطمئن ہو چکے تھے۔ اپنے پریسٹیج مشن میں ہماری کامیابی کا امکان نظر آتا تھا۔ وہ مشن تھا بھارت کے اس ہوائی اڈے کا جس کا رن وے، جنگی طیاروں کے پارکنگ ریم اور فیولنگ کا انتظام پہاڑ میں سرنگیں کھود کر پہاڑ کے اندر کیا گیا تھا اور ایک تہائی رن وے بھی پہاڑ کے اندر تھا۔ وہاں بھارت نے اپنے 21 یو پی گریڈ مگ روسی SU-7 کے علاوہ روسی تعاون سے بھارت میں تیار کردہ
HF-24 جہاز محفوظ کھڑے کیے تھے۔ میں نے ان حملوں کی ہر قسم کی دشواری کے پیش نظر ساتھیوں سے کئی بار ڈسکس کی اور لڑکوں کو کئی بار ریہرسل کروائی۔ اب ہمارا ہوم ورک پوری طرح مکمل ہو گیا، ہم سب اس پر مطمئن تھے اور حملوں کا وقت بھی مقرر ہو گیا تھا۔ اب ہمیں بموں کی وصولی کے بعد تاریخ کا تعین کرنا تھا۔ میرا پروگرام اتوار کے روز حملے کروانے کا تھا۔ چھٹی کی وجہ سے یہ کام ہمارے لیے آسان تھا۔ میری ہدایات کے مطابق ان حملوں میں بموں کے علاوہ تمام سامان میرے ساتھیوں نے مختلف دکانوں سے خرید لیا اور اس مشن کو بھی مانیٹر میں نہیں کرنا تھا۔ وقت مقررہ پر نیو کانٹیکٹ نے 2 سوٹ کیس اور 15 بم پہنچا دیے۔ ہمارے ساتھیوں کو میں نے چاروں جگہوں پر بم ایکٹیو کر کے پلانٹ کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ لڑکوں نے انہیں کور دینا تھا۔ صبح والی 2 ٹولیوں کو اسی شام ٹارگٹ پر حملہ کرنا تھا۔ یہ ٹولی میرے جوڈو کراٹے والے ساتھی کی زیر نگرانی تھی۔ میرے نمبر 2 نے بہت ضد کی کہ ان چاروں میں ایک مشن اسے بھی دیا جائے، لیکن میں نہیں مانا۔ ہمارا ٹرانسمیٹر آپریٹر وہی تھا اور خدا نہ خواستہ مشن میں ناکامی کی صورت میں ہمارے ٹرانسمیٹر کا پاکستان سے رابطہ ختم ہو جاتا۔ میں نے اس مشن کے لیے بھی پاکستان سے اجازت نہیں لی تھی۔ میں نے آئندہ جمعہ کی شام جنرل میٹنگ کی اور سب افراد کو میٹنگ کا حصہ بنایا اور انہیں لاسٹ انسٹرکشن دیں اور اتوار کو مشن سر انجام دینے کا الٹیمیٹ دیا۔ تمام ٹولیوں کو اسلحہ بھی دیا گیا اور ہدایت کی گئی کہ اسلحہ کا استعمال صرف اسی صورت کیا جائے جب کوئی راستہ باقی نہ رہے اور مشن مکمل ہونے کے بعد اسلحہ واپس جمع کروا دیا جائے۔ عارف کے ذمے گاڑیوں کا بندوبست اور ٹرانسمیشن پولز تک ایک ٹولی کو لے جانا اور واپس لانے کی ذمہ داری لگائی گئی۔ تمام ہدایات اور مشن کی اونچ نیچ ایک بار پھر دہرا کر ہم واپس چلے آئے۔ واپسی ساتھیوں کو گھر چھوڑنے پر خبردار کیا کہ اگر ان ٹولیوں میں سے کوئی ایک لڑکا بھی غیر حاضر ہوا تو مشن کو ملتوی کر کے واپس آ جائیں۔ اس کے بعد میں ہوٹل واپس آ گیا۔ بشیر کے قتل کے بعد مجھے کسی پر بھی اعتبار نہیں رہا تھا۔ اتوار والے دن میں ساتھیوں کے گھر آ گیا اور سب کو اپنے اپنے مشنز پر روانہ کر کے نذیر اور نمبر 2 کے ساتھ نذیر کے گھر بیٹھ کر نتائج کا انتظار کرنے لگ گئے۔ سب سے پہلے CBI والی ٹولی کا نگران میرا ساتھی واپس آیا اور اپنی کامیابی کا مژدہ سنایا اور بتایا کہ مشن کے بعد لڑکے نے ریوالور واپس کر دیا ہے اور باقی اپنے اپنے راستے واپس چلے گئے ہیں۔ اس کے تقریباً 1 گھنٹے بعد عارف بھی میرے ساتھی کے ساتھ واپس پہنچ گیا اور اپنی کامیابی کا مژدہ سنایا۔ اب ہمیں اخبار کے ضمیمے چھپنے کا انتظار تھا۔ نذیر نے لنچ کا ارینجمنٹ اپنے ہوم میں ہی کر رکھا تھا۔ سب نے مل کر لنچ کیا۔ لنچ کے بعد میں نے اپنے نمبر 2 کو بھیجا کہ اگر کوئی ضمیمہ چھپا ہو تو لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد نمبر 2 خوش چہرے کے ساتھ 2 ضمیمے لے کر پہنچ گیا۔ انگریزی کے ضمیمے میں CBI ہیڈ کوارٹر اور ٹرانسمیشن پولز پر دھماکوں کی خبر شہ سرخیوں کے ساتھ چھپی تھی۔ مختصر اداریے میں انٹیلیجنس بیورو کے ہیڈ کوارٹرز میں دھماکے سے 7 گاڑیاں مکمل تباہ ہونے اور باقی گاڑیوں کو نقصان پہنچنے کا احاطہ کرتے ہوئے اس ادارے کو بری طرح لتاڑا گیا تھا اور وزیر داخلہ سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اسی اخبار میں ٹرانسمیشن پولز پر ریلوے اسٹیشن کے مکمل تباہ ہونے اور دہلی ریڈیو اسٹیشن کے بعد ہونے والے وزیر مواصلات سے بھی استعفے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ شام 5 بجے تک انگریزی کے 5 مختلف ضمیمے ہمارے پاس جمع ہو چکے تھے۔ اخبار والوں کو کیا معلوم تھا کہ ابھی تو انٹرول ہوا ہے اور باقی حصہ شام 6 بجے شروع ہوگا۔ شام کو جانے والی ٹولی کا نگران ساتھی اٹھ کر کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلا گیا۔ ہم سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور شام تک چائے پیتے رہے۔ شام 5 بجے ساتھی اٹھ کر نیچے آ گیا اور جانے کی اجازت چاہی تو ٹرانسمیٹر والے ساتھی نے کہا کہ اب مجھے جانے دیا جائے، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، عنقریب ہم سب ایک ایسے مشن پر جائیں گے جہاں پر ہر کوئی اپنے دل کی خواہش پوری کر لے گا۔ شام 7 بجے پہلی ٹولی واپس آئی۔ نذیر نے لڑکوں کو باہر سے ہی واپس بھیج دیا۔ میرے ساتھی نے ایئر فورس کے ملحقہ عمارت کا شیشہ کاٹ کر بم پھینکنے تک بغیر کسی مدافعت کے کامیابی کی خبر سنائی اور اب آخری ٹولی کی کامیابی سے واپسی کے منتظر تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہمارا ساتھی مسکراتا ہوا واپس آیا۔ آج اس کا یہ دوسرا مشن تھا۔ اس نے بتایا کہ شیشہ کاٹنے کے بعد اس کو علیحدہ کرتے ہوئے شیشہ نیچے گر گیا۔ شیشہ گرنے کی آواز سن کر پہرے پر موجود سنتری ادھر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ میرا کوریج ساتھی اس کے بوٹوں کی آواز سن کر چھپ گیا۔ جب گارڈ وہاں پہنچا تو ٹوٹا ہوا شیشہ دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں میرا کوریج والے ساتھی نے اس کی گردن چاقو سے کاٹ دی اور ہم نے وہاں موجود کرسی کے نیچے بم رکھا اور ہم واپس آ گئے۔ شام ڈھلے ہی ریڈیو اسٹیشن اپنی نشریات ایمرجنسی سے بحال کرنے میں کامیاب ہوا۔ دوسرے دن اخبارات
चारों जगहों पर तबाही से भरे हुए थे। सीबीआई हेडक्वार्टर्स और ट्रांसमिशन पोल्स की तस्वीर के साथ मुकम्मल खबर शाया हुई, जबकि एयरफोर्स आर्मी रिक्रूटिंग सेंटर की तस्वीर नहीं थी। सिर्फ इतना लिखा था कि धमाकों के बाद इमारत को पुलिस ने मुकम्मल घेर रखा है, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। गार्ड के हलाक होने की खबर भी दबा दी गई थी, लेकिन जो रिपोर्टर पहले पहुंच गए थे उनको वहां के स्वीपर्स ने बताया था कि एक गार्ड भी हलाक हुआ है। हमारी कामयाबी ने जहां हमें खुशियों से लाद दिया था, वहां पूरे भारत, खुसूसन राजधानी दिल्ली की आवाम में खौफ हिरास और सरासीमगी और आदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो गया था। अखबारात कई रोज़ तक इन खबरों से भरे रहे। ट्रिब्यून ने तो अपने इदारिये में यहाँ तक लिखा था कि अब हमें वाकई ज़रूरत है सीबीआई एयरफोर्स की हिफाजत के लिए अलहदा कोई फोर्स बनाएं। अपोजिशन पार्टियों ने इस मौके को गनीमत जानकर हुक्मरान पार्टी पर बहुत कीचड़ उछाला। हत्ता के लोकसभा में भी इस वाक़े पर अच्छा खासा हंगामा हुआ। अखबारात ने इन धमाकों का जिम्मेदार पाकिस्तान, सिख अलहदगी पसंद और कश्मीरी हुर्रियत पसंदों को ठहराया। इन धमाकों से चंद रोज़ कबल ही तमिलनाडु मद्रास की सूबाई हुकूमत को ख़त्म करके इमरजेंसी नाफिज करके गवर्नर राज लगा दिया गया था। कई अखबारात ने इसे साबका तमिलनाडु की हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई करार दिया था। इन धमाकों के बाद दिल्ली के हालात मामूल पर आते आते 15 रोज लग गए। भारतीय सुरमाओं ने पाकिस्तान के अंदरूनी खलफशार का फ़ायदा उठाते हुए इसे 71 में 2 लाख तो कर दिया था, लेकिन अपनी फितरती बुजदिली के तहत वो हर वक्त पाकिस्तान से खौफजदा रहते थे कि न जाने कब ये जख्मी शेर बदला लेने को उठ खड़ा हो। ये तो उस वक्त हमारे हुक्मरानों की बुजदिली और भारत नवाजी और पाकिस्तान दुश्मनी थी, जो पाकिस्तान बदला न ले सका और 1000 साल जंग लड़ने के दावे करने वाले कश्मीर में सीज फायर लाइन को कंट्रोल लाइन करार देने के पर्दे में आज़ाद कश्मीर में सीज फायर लाइन के करीब फौजी लिहाज से इंतहाई अहम पहाड़ों को भारतीय तसल्लुत में दे आए। यहाँ तक कि इस फैयाजी में उन्होंने शाहराह रेशम की 2 पहाड़ियाँ भी भारत को बख्श दी, जिन पर एक हैवी मशीन गन और एक मार्टर के साथ शाहराह रेशम को बंद किया जा सकता है। इस मिशन के बाद मेरी साथियों की पशमुर्दगी बशाशत में बदल गई थी। दरअसल किसी मिशन को सरअंजाम देने के लिए ये उनकी मुकम्मल पहली जिम्मेदारी थी, जिसे उन्होंने निहायत खुश उसलूबी से अंजाम दिया था। मैंने आरिफ के जरिए लड़कों को 2-2 हज़ार रुपये भिजवाए और उन्हें आइंदा 20 रोज तक मुकम्मल नॉर्मल रहने और एक दूसरे से न मिलने की हिदायत जारी की थी, क्योंकि अब भारत के तमाम जासूसी इदारे हर जगह हमला आवरों को तलाश कर रहे थे। अपने साथियों को भी मुहतात रहने का कहा था। भारत के जितने भी हिंदी और अंग्रेजी अखबारात में इन धमाकों की खबरें छपीं, वो मैंने ख़रीद लिए। हिंदी अखबार आरिफ की बेटी के तवस्सुत से मिले, क्योंकि वो स्कूल में हिंदी पढ़ती थी। मैंने ये अखबार आइंदा डाक में पाकिस्तान भेज दिए। मुझे यकीन था कि हमारे इदारे के पास भी भारतीय जासूस और बॉर्डर स्मगलरों की एक बड़ी खेप होगी, जो हिंदी अखबार उन्हें पढ़कर सुना देगी। करीबन 1 माह बाद मैंने फिर मीटिंग बुलाई, जिसमें तमाम लड़कों और अपने साथियों को एक साथ बुलाया और कहा कि अब हमें दिल्ली से दूर एक बड़े मिशन के लिए जाना है, इसलिए जहनी और जिस्मानी तौर पर खुद को तैयार रखें। अपने 3 साथियों के अलावा मैं 3 लड़कों को अपने साथ ले जाऊंगा। इस बार मेरा मिशन पहाड़ों की सुरंगों में छुपा हुआ भारतीय जंगी हवाई अड्डा था। इस अड्डे के मुतालिक मेरी मालूमात सिफर थी। सिर्फ इतना मालूम था कि यह हवाई अड्डा पहाड़ियों की सुरंगों में बनाया गया है और इसके करीब तरीन शहर गोरखपुर है, और इसके मुतालिक मजीद मालूमात गोरखपुर से ही मिल सकती थी। लिहाजा मई 1973 में मैंने अपने 3 साथियों और 3 लड़कों को साथ लेकर गोरखपुर की राह ली। गोरखपुर पहुंचकर मेरे साथियों और लड़कों ने एक दरमियाने दर्जे के होटल में कमरे किराए पर लिए और मैं खुद सिविल लाइंस के करीब तकरीबन एक बेहतर होटल में ठहरा। मैंने अपने साथियों को लड़कों की हरकत और सकनात पर नजर रखने का कहा, क्योंकि गोरखपुर दिल्ली के निस्बत बहुत छोटा शहर था और हमारी कोई भी ओछी हरकत हमें नजरों में ला सकती थी। अगले रोज मैं साथियों के होटल पहुंचा और 2-2 की टोलियां बनाई, एक अपना साथी और एक लड़का, और एक लड़के को मैंने अपने साथ ले लिया और शहर का सर्वे करने निकल खड़े हुए। मैंने साथियों को कहा कि कहीं अगर बोलने की नौबत आए तो लड़कों को बोलने देना, क्योंकि इनका लबो लहजा दिल्ली का है, और ख़ुद खामोश खड़े रहना। दिल्ली में तो सब चलता है, मगर यहाँ एहतियात बेहतर थी। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हिमालय के दामन में पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। ये शहर नेपाल की सरहद के करीब है और रेलवे जंक्शन के अलावा यहाँ भारतीय छावनी भी है। ये एक दरमियाने दर्जे का शहर है। हम सारा दिन शहर में घूमते रहे।
ہمیں شہر میں ایئر فورس کی وردی پہنے کوئی بندہ بھی نظر نہیں آیا۔ دوسرے روز بھی سارا دن شہر میں مارا مارا پھرنے کے باوجود ہمیں کوئی سراغ نہ ملا جس سے یہاں ہوائی اڈے کی تصدیق ہو سکے، اور کسی انجان آدمی سے ہوائی اڈے کے بارے میں پوچھنا ہمیں مشکوک بنا سکتا تھا۔ مجھے میجر احسن کا ایک مسلمان بیٹمن پر بھروسہ کرنے کا انجام کا علم تھا، اس لیے ہمیں خود ہی تلاش کرنا تھا۔ تیسرے روز میں لڑکے کے ہمراہ شہر سے باہر ایک سڑک پر جا رہا تھا کہ مجھے ایک پیٹرول ٹینکر دکھائی دیا جس کی رفتار سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ خالی ہے۔ میں نے رکشے والے کو اس سڑک پر جانے کا کہا۔ 3 موڑ گزرنے پر مجھے پیٹرول ٹینکر دکھائی دیا۔ رکشے والے سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ شہر بھر کے پیٹرول پمپوں کو یہاں سے ہی پیٹرول سپلائی ہوتا ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب بھی 2 ٹینک ہیں، لیکن وہاں کا پیٹرول صرف فوجوں کے لیے ہے۔ میری یہ معلومات بہت دلچسپ تھیں۔ میں نے رکشے والے کو واپس شہر چلنے کا کہا۔ شہر پہنچ کر ہم نے وہ رکشہ چھوڑا اور ایک دوسرا رکشہ لیا اور ساتھیوں کے پاس ہوٹل پہنچ گئے۔ شام کو میں نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ کل 2 ساتھی ریلوے اسٹیشن پر موجود پیٹرول ٹینکس کے پاس چلے جائیں اور پیٹرول لینے آنے والے ٹینکروں کے رنگ نمبر نوٹ کرتے رہیں۔ خاص کر ان ٹینکروں پر خاص توجہ دیں جن پر ہائی انفلیمیبل کے ساتھ پی کاکٹین 100 لکھا ہو، کیونکہ لڑاکا اور بمبار جہازوں میں 100% خالص تیل استعمال ہوتا ہے۔ میرے ساتھیوں نے 2 دن کی تگ و دو کے بعد اس ٹینکر کا سراغ لگا لیا جو خاکی رنگ پر کیموفلاج کیے ہوئے تھا۔ میرے ساتھیوں نے اسے پیٹرول لے جانے والی سڑک پر 5 اور 6 کلومیٹر تک جا کر وہ جگہ بھی نوٹ کر لی جہاں سے اس مختلف اطراف میں جانے والی سڑکوں کے کٹ ختم ہو جاتے تھے۔ وہ سڑک گورکھپور سے شمال مغرب کی طرف جاتی تھی۔ دوسرے روز میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اس سڑک پر خاصی دور تک گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس سڑک کے اطراف میں جانے والی سڑکیں چھوٹی اور ٹوٹی پھوٹی ہیں، جبکہ یہ مین سڑک جو آگے کو جاتی تھی شروع سے ہی بڑی اور بغیر ہچکولوں کے ٹوٹ پھوٹ کے بغیر بڑی مضبوط بنی ہوئی تھی۔ اس سڑک پر کوئی ٹریفک دکھائی نہ دی۔ 100% صاف پیٹرول لے جانے والے ٹینکر ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر نہیں جاتے، کیونکہ ہچکولوں سے یہ تیل خود بخود بھڑک اٹھتا ہے۔ مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ یہاں سڑک ہوائی اڈے تک ہی جاتی ہے اور یہ اڈا شہری آبادی سے خاصی دور بنا ہوگا۔ گورکھپور میں رہتے ہوئے ہمیں یہ بھی معلومات ملی کہ اس سڑک پر آگے جا کر ایک چیک پوسٹ بھی آتی ہے۔ جب تک وہاں سے کلیئرنس نہ ملے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ اس چیک پوسٹ کے بعد رہائشی علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں پر ہوائی اڈے کے متعلقہ ملازمین اور آفیسرز کی رہائش کالونیاں بنی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیک پوسٹ آتی ہے جہاں پر آفیسرز میس بنے ہوئے ہیں جن میں پائلٹ اور سنگل آفیسرز رہتے ہیں۔ آفیسرز میس کے بعد سڑک ایک پہاڑی کے گرد گھوم جاتی ہے۔ ہمیں یہ معلومات بڑی کھوج کے بعد ایک بوڑھے ڈرائیور سے ملی جو کالونی کی تعمیر کے دوران ایک انجینئر کو تعمیراتی جگہ پر لے جاتا تھا۔ اس نے ہمیں یہ معلومات ایک شراب خانے کے باہر ایک ٹیکسی سٹینڈ پر دیں جب میں اور میرا ساتھی اسے اس سڑک پر جانے کے لیے بک کرنا چاہتے تھے۔ اس نے بتایا کہ پہلی چیک پوسٹ سے آگے رہائشی کالونی میں جانے کے لیے جس کو ملنا ہو اس کی ٹیلی فون پر اجازت حاصل کرنا پڑتی ہے۔ اس ڈرائیور نے کہا کہ بابو جی، آپ نے جس صاحب کو ملنا ہے اس صاحب سے فون پر کہہ دیں کہ وہ آپ کے نام اور میرا نام اور ٹیکسی نمبر پہلی چیک پوسٹ پر لکھوا دے، تبھی میں آپ کو وہاں تک لے جا سکتا ہوں۔ ڈرائیور کی باتیں سن کر ہم مایوس ہو گئے۔ بظاہر ایسی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی کہ ہم کالونی یا آفیسر میس تک پہنچ سکتے۔ اس سے آگے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اس شام ساتھیوں کو صورتحال سے آگاہ کیا اور دوسرے روز ہم مایوس دہلی کے لیے روانہ ہو گئے۔ واپسی کے بعد بھی میں کئی روز تک ہوائی اڈے میں داخل ہونے کے امکانات پر غور کرتا رہا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان رکاوٹوں کو کیسے عبور کیا جائے۔ ڈرائیور نے بھی چند برس پہلے کے حالات بیان کیے تھے۔ اب جب کہ وہ ہوائی اڈا مکمل آپریشنل حالت میں تھا تو کیا سیکیورٹی کے پہلے والے انتظامات تھے یا تبدیل کر دیے گئے تھے، اس کے متعلق بھی کچھ علم نہ تھا۔ رفتہ رفتہ میرے ذہن سے یہ مشن نکلتا گیا۔ آخرکار ہم نے اس مشن کو مشن امپاسبل سمجھ کر بھلا دیا۔ باقی دہلی میں ہماری سرگرمیاں معمول پر جاری تھیں۔ ڈاک آ جا رہی تھی۔ میرے ساتھی ہفتے میں 2 بار گیراج جاتے اور لڑکوں کو ٹریننگ دیتے۔ میں تقریباً ہر ہفتے کرنل شنکر سے ملنے جاتا۔ اسی صورتحال میں 74 کا موسم سرما شروع ہو گیا اور ہم نے اس نئے سال کا استقبال دھماکے کرنے کے بجائے ہوٹلوں اور محفل میں شمولیت سے کیا۔ 74 کی 26 جنوری کی پریڈ بھی ہم نے خاموشی سے گزار دی
اور پریڈ میں شامل اسلحہ وغیرہ کی تصاویر اتار کر پاکستان بھیج دیں۔ قارئین کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہماری یہ 9 ماہ کی خاموشی بھی کسی مشن سے کم نہ تھی۔ بھارت میں رہتے ہوئے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس نے ہر روز ایک مشن پورا کیا ہے تو یہ من گھڑت دعویٰ ہوگا۔ بھارت میں ہمارے قیام کا ایک ایک دن مشن تھا۔ جس طرح پاکستان کے دوسری دنیا کے تمام ممالک میں سفارت خانے ہیں، چاہے وہ سفارت خانے عملی کارکردگی دکھائیں یا نہ دکھائیں، ان پر سالانہ لاکھوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں۔ یہ سفارت خانے وہاں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بھارت میں ہم اپنے محکمے کی نمائندگی کر رہے تھے، جو ہمہ وقت ہر حکم کی بجا آوری کے لیے تیار تھے۔ بھارت میں جس طرح ہم نے اپنے مشنز کو کامیابی سے سر انجام دیا تھا، اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہمارا محکمہ بھارت میں ہمارے قیام کو طول دے رہا تھا۔ انہوں نے ایک خط میں مجھے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی بھارت میں شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے اجازت ہے، واپسی پر اس کی بیگم کو بھی مکمل پاکستانی شہریت دی جائے گی۔